میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اصل کائنات انسان ہے، نظام کائنات اصل نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کائنات کے نظام سے چل رہا ہے۔ یہی انسانوں کی، مسلمانوں کی ناکامی کا اصل سبب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے نظام سے انسان چلے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نظام کائنات انسان سے چلے گا۔ انسان نظام کائنات سے نہیں ہے، بلکہ نظام کائنات انسان سے ہے۔ اور انسانوں میں بھی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ اغیار کے اعتبار سے نظام کائنات نہیں چلے گا، اس لیے کہ کائنات کا نظام جانوروں سے نہیں چلتا، بلکہ کائنات کا نظام مسلمان سے چلتا ہے۔ اصل کائنات خود مسلمان ہے۔ جب مسلمان نظام کائنات کو درست کرنا چاہے گا کائنات کے ذریعے، تو اور بگاڑ زیادہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ کائنات میں ہر شعبے کا بگاڑ وہ براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ خیر کا، شر کا، فساد کا، اصلاح کا، امن کا، خوف کا، بارشوں کے وقت پر ہونے نہ ہونے کا، سیلابوں کے آنے نہ آنے کا، اس سارا کائنات کا نظام براہ راست مسلمان کے عمل سے جڑا ہوا ہے۔ جانوروں کو بھی مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے راحت ملے گی۔ جانوروں کو بھی مسلمانوں کے اعمال کے ذریعے راحت ملے گی۔ جانوروں کو بھی مسلمان کے اعمال کے ذریعے راحت ملے گی۔ اسی طرح اغیار کو بھی مسلمانوں کے اعمال سے راحت ملے گی۔ اس طرح جانوروں کو مسلمانوں کے نیک اعمال کے ذریعے راحت ملے گی۔ اسی طرح اغیار کو بھی مسلمانوں کے نیک اعمال کی وجہ سے راحت ملے گی۔ یہ تو اللہ رب العزت ان کو مسلمانوں کے ذریعے ہدایت دے کر آخرت کے عذاب سے بچا دیں گے۔ لیکن میری بات توجہ سے سننا، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں غیروں سے انتقام کا جذبہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں میں غیروں کے ملک و مال کا بالکل ارادہ نہ ہو۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ غیروں سے ملک و مال کا ارادہ نہ ہو۔ اگر کسی انسان کے پاس کوئی جانور ہے، لیکن اس جانور کی کوئی منفعت نہیں ہے، لیکن یہ پھر اس کو چارہ دیتا ہے، ہم اگر یہ سوچیں کہ اگر ہمیں غیروں سے کوئی نفع حاصل ہوتا ہے تب تو ان کو نبھایا جائے، ورنہ ان کو راستے ہٹا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں پر احسان فرماتے تھے۔ جس نے آپ کو جتنا ستایا آپ نے اس کو اتنا زیادہ احسان کیا۔ جس نے آپ کو جتنا بھی ستایا آپ نے اس کو اتنا زیادہ احسان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا معیار سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ ہم احسان کرتے ہیں احسان کرنے والوں پر، اور آپ احسان کیا کرتے تھے ستانے والوں پر۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ مسلمان کے فعل سے، مسلمان کے عمل سے غیروں کو بھی راحت ملے گی۔ یہ تو ہدایت کی شکل میں راحت ملے گی، یا وہ دنیا میں چین سے رہ کر اپنا وقت پورا کر لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں غیروں کی ہدایت کا جذبہ ہو، ہلاکت کا جذبہ نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام، خود صحابہ کرام ہر زمانے میں اس لیے غالب آ گئے، اور نظام کائنات اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے لیے اس لیے مسخر کر دیا کہ انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی کہ اصل کائنات مسلمان ہے۔ اصل کائنات مسلمان ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے انسانی شکل میں ہو یا وہ حیوانی شکل میں ہو، ساری مخلوق پریشان ہوگی مسلمان کے بدن سے نکلنے والی بداعمالیوں سے۔
اور ساری مخلوق کو راحت ملے گی مسلمان کے بدن سے نکلنے والے نیک اعمال سے. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے. لیکن اس زمانے میں مسلمان کائنات کے نقشوں کے اعتبار سے چل رہا ہے. وہی سمجھتا ہے کائنات کے نقشوں سے انسان ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. بلکہ سارا کائنات کا نظام اور اس کی درستگی وہ مسلمان کے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال پر ہے. تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ سارے عالم کا فساد مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. جب اس کے بدن سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہوتا ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر فوراً اس کو کوئی سزا دے دیتے ہیں. جو لوگ اپنے حالات کو اپنے گناہوں سے نہیں جوڑتے، سنو، جو لوگ اپنے حالات کو اپنے گناہوں سے نہیں جوڑتے وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے. حالانکہ عذاب جو آئے گا وہ تو غیروں پر آئے گا، مسلمان پر عذاب نہیں آئے گا. میری بات تو سننی ہوگی. اللہ عذاب اگر لائیں گے دنیا میں تو لائیں گے غیروں پر، لیکن مسلمان پر عذاب نہیں لائیں گے. مسلمانوں کی گناہوں کی وجہ سے جو حالات آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. سنو غور سے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ وہ اپنے بندے کو گناہ سے بچانے کے لیے گناہ پر تنبیہ کر رہے ہیں. اپنے بندے گناہ سے بچانے کے لیے گناہ پر تنبیہ کر رہے ہیں. لیکن اس زمانے میں اجتماعی طور پر ساری دنیا میں بسنے والے مسلمان جب ان سے اللہ کے فرائض اور نماز میں غفلت ہوتی ہے یا حقوق کا ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے یا ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اس پر جو حالات آتے ہیں یہ ان حالات کو یہ تو حکام سے جوڑ دیتے ہیں. حالات کو یہ تو ان سے حکام سے جوڑ دیتے ہیں. جب حالات کو حکام سے جوڑتے ہیں تو ان کی لڑائی حکام سے ہوتی ہے. حکام کہتے ہیں یہ حالات عوام کی طرف سے ہیں تو ان کی لڑائی عوام سے ہوتی ہے. ساری دنیا میں اس وقت اتنا فساد ہے وہ سب اس لیے ہے کہ ہر شخص آنے والے حال کو اور آنے والی کسی پریشانی کو وہ اپنے عمل سے نہیں جوڑنا چاہتا، بلکہ کائنات میں ایک شکل سے آنے والے حال کو دوسری شکل سے جوڑ دیتا ہے. آنے والے ایک حال کو دوسری شکل سے جوڑ دیتا ہے. اس لیے اسے کوئی راستہ نہیں ملتا بس نکلنے کا، بلکہ ایک دوسرے کے مقابلے پر لگ جاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ان کے ختم ہونے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حالانکہ وہ اصولی بات ہے کہ جو حالات اعمال کی خرابی سے آتے ہیں، جو حالات اعمال کی خرابی سے آتے ہیں وہ حالات ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے سے درست نہیں ہوتے. بہت آسان بات ہے. لوگ اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کرتے ہیں، اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کرتے ہیں. بیماریاں آتی ہیں تو دواؤں میں حل تلاش کرتے ہیں، مقدمات آتے ہیں تو وکیلوں کے پاس حل تلاش کرتے ہیں، قرضے آتے ہیں تو سود میں حل تلاش کرتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے کائنات میں پیش آنے والے حالات کو کائنات سے جوڑ دیا. میں نے ایک بات عرض کی ہے، گناہ پر تنبیہ کا ہونا اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے. گناہ پر تنبیہ کا ہونا اللہ کا فضل ہے. اللہ نے انسان کے جسم کو ایسا بنایا کہ اس کے بدن میں اگر کسی بھی طرح کی بیماری یا اس کے جسم میں کوئی زائد چیز پیدا ہوگی، کوئی زائد چیز پیدا ہوگی تو درد بتلائے گا
کہ آپ کے جسم میں یہ نقصان، یہ بیماری یا کوئی بدن میں زائد چیز پیدا ہوئی ہے. میں مثال دیتا ہوں. چھوٹا سا پتھر کا دانہ، تھوڑی چھوٹی سی کنکر اگر گردے میں ہو جائے تو اتنا شدید درد ہوتا ہے، اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ آدمی تڑپ جاتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، یہ مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ گردہ ایک اللہ نے انسان کے جسم میں بڑے کام کی چیز بنایا. اتنے چھوٹے سے دانے سے اتنا شدید درد کیوں پیدا کر رہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ درد گردے کا ہے، اس سے نکالنا ضروری ہے، ورنہ جسم کے خون کو صاف رکھنے والا ایک عضو ضائع ہو جائے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ نے انسان کے بدن میں اپنی قدرت سے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کے بدن میں کوئی بیماری ہو یا اس کے بدن میں کوئی زائد چیز پیدا ہو جائے، اگر اللہ تعالی اس کے جسم میں تکلیف اور درد پیدا نہ کرتے تو اندر بیماریاں بڑھتے بڑھتے اسے ہلاکت تک پہنچا دیتی. سنو، بس اسی طرح سمجھ لو کہ اگر نظام کائنات میں کوئی تکلیف دہ چیز پیدا ہو رہی ہے جس سے انسان پریشان ہے تو فوراً چاہیے کہ اس کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس پریشانی سے ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں. اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس گناہ سے باز آ جاؤ. ایک صحابی، ان کی نظر پڑی ایک عورت پر، صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر. اس کو دیکھ رہے تھے، ادھر اس عورت نے اشارہ کر دیا کہ اسلام آ گیا ہے، پردہ کرو. اسلام آ گیا ہے، پردہ کرو. ادھر صحابی کی نظر عورت پر پڑی، ادھر ان کا سر دیوار سے ٹکرایا. میرا سر دیوار سے کیوں ٹکرایا؟ حالانکہ بہت معمولی بات ہے، بہت معمولی بات. لوگوں کے صبح شام چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کہیں دیوار سے، کہیں دروازے سے سر ٹکرا جاتا ہے. یعنی اتنی معمولی چیز پر تو خیال بھی نہیں آ سکتا کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہوگا. سر ٹکرایا دیوار سے، فوراً گیا آپ کی خدمت میں، جا کے عرض کیا گیا رسول اللہ آج تو عجیب بات یہ ہوئی کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی اور اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے ٹکرایا. آپ میں ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مومن کے ساتھ، یہ اللہ کا فضل ہے مومن کے ساتھ کہ اگر اس سے کوئی گناہ صادر ہوگا تو فوراً اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا ہلکا سا دے دیں گے تاکہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کا میرا یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. دیوار سے سر ٹکرانے پر اپنا گناہ یاد آدمی کر لے اور یہاں ٹرین ٹکرا جائیں، جہاز ٹکرا جائیں، گاڑیاں ٹکرا جائیں، لیکن آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو اتفاق سے ہو گیا. اس سے ہوا، اتفاق سے ہوا. لوگ کہتے ہیں اتفاق سے ہوا، حالانکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے. اتفاق سے ہونا دہریت ہے، اتفاق سے ہونا دہریت ہے. کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. اتفاق سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ تو ایسا ہونا نہیں تھا لیکن خود بخود ہو گیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے ہو گیا، انہیں کبھی کسی خیر کے آنے کو اللہ کی طرف منسوب نہ کریں گے اور کسی شر اور کسی پریشانی کے آنے کو اپنی بدعمالیوں کے ساتھ کبھی نہیں جوڑیں گے. وہ یہ کہیں گے یہ تو اتفاق سے ہوا ہے. کیا کہیں گے؟ اتفاق سے ہوا ہے.
ایسا نہیں ہونا تھا، لیکن اتفاق سے ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جو بھی تغیر ہوتا ہے اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے عمل سے ہے. اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے عمل سے ہے. لیکن میرے دوستو عزیزو، ان حالات میں عبرت صرف وہ لیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، جن کے پاس ایمان ہوگا. عبرت وہ لیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا. جو ایمان سے خالی ہیں وہ عبرت نہیں لیں گے. صحیح حدیث میں مثال دے کر فرمایا کہ کافر پر آنے والے حالات، کافر پر آنے والے حالات اور مسلمان پر آنے والے حالات، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو حالات کافر پر آئیں گے وہ تو ایسے ہوں گے جیسے حالات جانوروں پر آ جائیں. حالات جانوروں پر آ جائیں. کفار پر آنے والے حالات ایسے ہوں گے جیسے جانور پر حالات آ جائیں. صحیح روایت میں ہے کہ ایک جانور کو باندھ دیا جائے رسی میں اور کھول دیا جائے تو اس جانور کو نہیں معلوم فیما عقل و فیما ارسل، کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا، کیوں باندھا گیا اور کیوں کھول دیا گیا. آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ بھینسیں رکھتے ہیں. جب بھینس دودھ روک لیتی ہے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں. وہ بچہ تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے، بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے. پھر بھینس بچے کو لے جا کے باندھ دیا جاتا ہے اور دودھ نکال دیا جاتا ہے. نہ بھینس کو خبر یہ کیا ہوا، نہ بچے کو خبر کہ مجھے کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، کیوں کھول کے لایا گیا تھا، کیوں باندھ دیا گیا. اتنی بھی عقل جانور کو نہیں ہے کہ اس بچے کو لا کر مجھ سے کیا حاصل کرنا تھا، اور بچے کو بھی نہیں خبر کہ اسے کھول کر کیوں لایا گیا تھا اور لے جا کر کیوں باندھ دیا گیا. بس یہ حدیث مثال دے کر فرمایا، حدیث مثال دے کر فرمایا کہ اگر مسلمان کو ایک ٹھوکر بھی لگے گی فوراً اس کا خیال جائے گا کہ وہ بیٹھ کر یہ سوچے گا کہ کون سا گناہ ہوا ہے، کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حال آیا. تو میں نے عرض کیا دوستو، اللہ رب العزت مومن کی تربیت کے لیے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اس کے راستے میں رکاوٹیں لائیں گے. یہ رکاوٹیں بعض مرتبہ غیروں کی طرف سے آئیں گی، یہ رکاوٹیں بعض مرتبہ غیروں کی طرف سے آئیں گی. تو اس طرف خیال ہی نہیں جائے گا، اس طرف مسلمانوں کا خیال ہی نہیں جائے گا کہ غیروں کی طرف سے حالات مسلمانوں پر ہیں، اس میں مسلمان کے عمل کو کیا دخل ہے. کوئی تو یہ کہہ کر بات ختم کر دیں گے کہ بھائی مسلمانوں سے تعصب ہے. حالانکہ کتنی آسان بات ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے تھے کہ مسلمان کو جن اعمال کے کرنے کا اختیار حاصل ہے، مسلمان کو جن اعمال کے کرنے کا اختیار حاصل ہے، اس کے بدن کے اعضاء جو اس کے اپنے اختیار میں ہیں، اس کے بدن کے اعضاء جس کے اپنے اختیار میں ہیں، اگر اس نے ان اعمال کے اندر کوئی کمی کی اور اپنے اعضاء کو حکم پر استعمال نہ کیا تو کائنات کا وہ نظام جو مسلمان کے اختیار سے باہر ہے، اللہ تعالی مسلمان کو اسے اختیار نہیں دیں گے. میری بات توجہ سے سننی پڑے گی. اس زمانے میں مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے حالات میں کیا کر سکتے ہیں. کسی نے کہا حضرت سے کہ حضرت مسلمانوں کو اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے، اور یہ منصب، بادشاہت، سلطنت، حکومت، تاکہ یہ اس قوت سے اسلام میں با اختیار ہو کر چلیں، اسلام میں با اختیار ہو کر چلیں. کیا بات ہے یہ، کیا بات ہے یہ. ہر جگہ غیروں کا تسلط. بہت سے احکام شریعت ایسے ہیں جسے مسلمان
چلنے سے مجبور ہے. کیوں ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اختیارات کیوں نہیں دیتے تاکہ یہ اپنے دین میں اسلام میں با اختیار ہو کر چلیں؟ حضرت نے فرمایا کہ مسلمان کو جن اعمال کے کرنے کا کلی اختیار حاصل ہے اور اس میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر ان میں سے کسی ایک عمل میں بھی مسلمان نے کسی ایک عمل کو بھی ضائع کیا، کسی ایک عمل کو بھی ضائع کیا، تو اللہ رب العزت جو اپنے بدن سے کیے جانے والے اعمال کو ضائع کر لے، اللہ تعالی اس کو باہر کے کام پر اختیار کیسے دے دیں؟ جس کے کرنے پر اسی اختیار ہے، جب اس نے اس کو پورا نہیں کیا، جو جس پر اختیار نہیں ہے وہ اس کو کیسے حاصل ہو جائے؟ بہت آسان مثال ہے، بہت ہی آسان مثال ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک چھوٹی سی دکان کر کے دے دے. بچے کو دکان پر چھوٹی دکان، تھوڑا سا مال، چھوٹی سی دکان کر کے دے اور اس دکان کو ضائع کر دے، اس پر نہ بیچے، اس کو وقت نہ دے، اس کو وقت نہ دے، اس دکان کے تقاضے کو پورا نہ کرے، جس سے دکان ضائع ہو جائے. تو کیا ممکن ہے کہ یہ باپ اپنے بیٹے کو بڑا کارخانہ دے دے؟ بولو تو صحیح، کیا ممکن ہے کہ باپ بیٹے کو بڑا کارخانہ دے دے؟ وہ یہ سوچے گا کہ جب ایک چھوٹی سی دکان جس کے چلانا کوئی مشکل نہیں تھا، اس نے اس کو ضائع کر دیا، تو ان کے ہاتھ میں بڑا کارخانہ دینا، یہ بڑا کارخانے کیسے چلائیں گے جب چھوٹی چھوٹی دکان نہیں چلا سکے؟ میں مثال دے رہا ہوں. اس زمانے میں مسلمان یہ چاہتا ہے کہ پہلے سے اختیارات حاصل ہو جائیں، اس اختیار سے پھر وہ اسلام قائم کر لے، اس اختیار سے پھر وہ اسلام قائم کر دے، اس اختیار سے اسلام قائم کر دے. حضرت جی فرماتے تھے کہ جتنا اسلام اس کے اعضاء سے متعلق ہے، جب وہ قائم نہیں تو پھر باہر کی شکلوں میں یہ اپنے اختیارات کیسے چلا لے گا؟ جن اعضاء پر اس کی اختیار حاصل ہے. اللہ اکبر. مسلمان نماز چھوڑ کر اسلام سے پوری طرح اپنا حصہ ختم کیے ہوئے ہیں، پوری طرح. اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے والے کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ کا نیزہ مارا گیا اور نیزہ اتنا گہرا گیا اندر کہ معدے تک پہنچ گیا، حضرت عمر کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ زخم سے باہر نکل آیا. معلوم ہوا کہ معدے تک سوراخ اور زخم پہنچ چکا ہے. اطباء حضرت عمر کی حیات سے بظاہر مایوس ہو گئے، ان کا بچنا ممکن نہیں ہے کیونکہ زخم معدے تک پہنچ گیا ہے. بہت کوشش کی گئی حضرت عمر کو ہوش میں لانے کے لیے، بہت علاج، بہت کوششیں، لیکن کسی بھی طرح عمر کو ہوش نہیں آیا کہ حضرت عمر کوئی آخری وصیت کریں، کچھ فرمائیں. جب کسی طرح ہوش نہ آیا تو کسی نے کہا دیکھو انہیں ہوش میں لانے کے لیے صرف ایک لفظ ہے، صرف ایک لفظ، ان کو ہوش میں لانے کے لیے ایک لفظ ہے صرف، اس سے ہوش میں آ سکتے ہیں. یہ کیا؟ کہ ان کے کان میں نماز کہہ دو، ان کے کان میں نماز ان کے کان میں کہہ دو، انہیں ہوش آ جائے گا. اور واقعی حقیقت ہے یہ کہ آدمی کو جس چیز سے اصل مناسبت ہوتی ہے
وہ چیز انسان کو ہوش میں لے آتی ہے. اصل مناسبت. لوگوں نے کان میں کہا نہیں نماز، اور کو نماز کے نام سے ہوش آ گیا. اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک دکان پر بیچنے والا تاجر زیادہ بے ہوش ہے یا ایک آدمی جس کا نیزہ میز تک پہنچ گیا ہو اس کی بے ہوشی زیادہ ہے. اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک دکان پر بیٹھنے والے تاجر کی بے ہوشی زیادہ ہے جو اذان سن رہا ہے لیکن نماز کی نہیں آ رہا، اس کی بے ہوشی زیادہ ہے. یہ وہ آدمی جس کو نیزہ مارا گیا ہو اور معدے تک زخم پہنچ گیا ہو، اس کی بے ہوشی زیادہ ہے. ہم بے اعتبار روح کے بے ہوش ہیں، وہ بے اعتبار جسم کے بے ہوش تھے. جیسے ہی نماز کے لیے کہا گیا نظر کو ہوش آ گئے. فرمایا ہاں نماز کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس نظام کو چلانے کے لیے اور مسلمانوں کی وہ ضروریات اور وہ مسائل جو دنیاوی شعبوں سے متعلق ہیں جب تک ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں دیا جائے گا اس وقت تک یہ شعبے قائم نہیں ہوں گے. اس لیے مسلمان اعمال سے کہیں زیادہ عہدے حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، اعمال سے کہیں زیادہ. میں کیا عرض کروں، شاید سمجھ آوے یا نہ آوے. میٹنگ چل رہی ہے وزیر اعظم کے ساتھ. وزیر نے وقت دیا کہ مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوگی، میٹنگ ہوگی. ادھر میٹنگ شروع ہوئی وزیر کے ساتھ، یہی وقت ہے وزیر کے پاس. ادھر میٹنگ شروع ہوئی اور ادھر اذان ہو گئی، ادھر اذان ہو گئی. اب کیا کریں؟ ارے نہیں بھائی، ہم تو سارے مسلمانوں کے مسئلے کے لیے بیٹھے ہیں، وزیر کے پاس یہی وقت ہے، ہر مسئلہ حل نہ ہو سکے گا اگر وزیر سے ملاقات نہ ہوئی. نماز بعد میں پڑھ لیں گے یا بعد میں قضا کر لیں گے. نہیں، تم یہ کہو ہمیں اللہ نے بلا لیا ہے، وزیر صاحب بعد میں ملیں گے، ابھی تو ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں. سارے لیڈر اور سارے خواص اگر انہوں نے اذان پر میٹنگ کو نہ چھوڑا اور وزیر کو نہ چھوڑا، ہر سمجھتے تھے اللہ تمہیں ان وزیروں کے قدموں میں ڈال کر دکھلا دیں گے. اور اگر تم نے حکم پر وزارت کو چھوڑ دیا، میٹنگ کو ختم کر دیا، کہہ دیا وزیر سے کہ نہیں جی اللہ نے بلایا ہے، مسئلہ وہاں سے متعلق ہے، مسئلہ وہاں سے متعلق ہے. سارے وکلاء، سارے لیڈر، سارے عہدے دار سب کھڑے ہو گئے اذان کی آواز سنتے ہی کہ بھئی وزیر سے کہا اب تو اللہ نے بلا لیا ہے، بعد ہی ملیں گے. ہم سمجھتے تھے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سارے وزراء آتے ان کے پیروں میں پڑیں گے. تم نے اللہ کی آواز پر آنے سے انکار کر دیا اور وزیر کی آواز پر جمع ہو گئے، وزیر کی آواز پر جمع ہو گئے. اذان ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہوتی، اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے اوقات تو اذان کے شروع ہونے سے بہت مدت پہلے بتا دیے گئے تھے. اذان کے اوقات، نماز کے اوقات اذان کی شروع ہونے سے بہت پہلے. اذان آئی مدینے میں، نماز دی گئی اس سے پہلے. اذان نماز کا وقت بتانے کے لیے نہیں ہے. اذان
اللہ کے گھر میں بلانے کے لیے دعوت ہے. ساری دنیا کے وزراء، ساری دنیا کے مالدار، ساری دنیا کے عہدیدار، سب کے سب جہاں جس حال میں ہیں وہ فوراً شعبے کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں. شعبے کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں. اذان دعوت ہے، وقت کا اعلان نہیں ہے. اذان دعوت ہے، جی ہاں. ورنہ اذان کے شروع ہونے سے پہلے نمازوں کے اوقات متعین تھے. وہ تو سارے اوقات نماز کے بدلا دیے گئے پہلے سے. اذان تو دعوت ہے. سمجھتے تھے اگر یقین ہوتا تو یہ روزہ رکھ کر اللہ کے کسی گھر میں مسجد میں آ کر پڑ جاتا، اے اللہ یہ مسئلہ حل کر دے، اے اللہ یہ مسئلہ حل کر دے. کیونکہ یقین نہیں ہے اس لیے یہ اپنے دنیاوی مسائل تو کیا، دینی مسائل کو بھی حل کرانے کے لیے اللہ کے غیر کی خوشامد کرتے ہیں. دنیاوی مسائل تو کیا، دینی مسائل کو بھی سمجھتے ہیں غیروں کے ہاتھ میں ہیں، ان سے مسائل کو حل کرانے کے لیے غیروں کی خوشامد کرتے ہیں. حج کا بیان اسی طرح ہے. حج فرماتے تھے جیسے ہی اذان کا وقت، نماز کا وقت ہوا، سب میٹنگ کو چھوڑ کر اٹھ گئے. بھائی اس وقت کیا وزیر ملے گا؟ نہیں. کیا کہ نہیں، سارے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے. حضرت فرماتے تھے تبلیغ میں لگے، اتنا ایمان سیکھا کہ بھائی نماز نہیں چھوڑنی. اتنا ایمان سیکھا کہ نماز نہیں چھوڑنی. 40 دن خوب نماز پڑھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ. پھر گئے اپنے مقام پر، وہاں اللہ نے امتحان لیا. صبح سے لے کر شام ہو گئی، کوئی گاہک نہ آیا. ارے سنو تو صحیح، صبح سے لے کر شام ہو گئی، کوئی گاہک نہ آیا، کوئی کسٹمر نہ آیا. آج کوئی آمدنی نہیں ہوئی. اللہ کی شان، ادھر مغرب کی اذان ہوئی، ادھر گاہک آ گیا اذان کے ساتھ ساتھ، ادھر گاہک آیا اذان کے ساتھ ساتھ. اللہ تعالی اگر نعوذ باللہ رزق دینے میں گاہک کے محتاج ہوتے تو پھر وہ اللہ رزاق کیا ہوا جس کو رزق دینے کے لیے گاہک کی ضرورت ہو. وہ رزاق ہے بغیر کسی سبب کے. وہ تو اسباب لاتے اس لیے ہیں تاکہ تمہارے عمل کا امتحان لیں. اسباب لاتے اس لیے ہیں تاکہ عمل کا امتحان لیں. اسباب لاتے اس لیے ہیں تاکہ عمل کا امتحان لیں. ایک طرف سبب لائیں گے اور اس سبب کے ساتھ ساتھ عمل لائیں گے. ایک طرف سبب لائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ عمل لائیں گے. سنو غور سے، جسمانی تقاضے پیدا کریں گے، اس کے ساتھ عمل کا حکم دیں گے. نیند کا تقاضا، نماز فرض، کہ نیند ہماری پیدا کی ہوئی نیند کو ہمارے حکم کے لیے قربان کرو. یوں نہیں جب آنکھ کھلے نماز پڑھ لو، نہیں، تم نیند کو قربان کرو نماز کے لیے. بھوک پیاس کو قربان کرو روزے کے لیے. ایسا تو ہے نہیں کہ بھوک پیاس انسان نے خود پیدا کر لی ہے، اللہ نے روزے کا حکم دے دیا. یا انسان نے اپنے شہوت خود پیدا کر لی ہے، اللہ نے زنا سے بچنے کا حکم دے دیا. ایسا تو ہے نہیں. شہوت کا تقاضا اللہ نے رکھا، زنا کو حرام کر دیا. مال کا تقاضا اللہ نے رکھا، زکات کو فرض کر دیا. نیند کا تقاضا اللہ نے رکھا، نماز کو فرض کر دیا. سب سارے احکام اٹھا کے دیکھو، اسی میں سے یہ بھی ہے. کمانے کا تقاضا رکھا اور نماز کو وقت پر
اور حکم پر اسباب کو چھوڑنے کا حکم دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر اذان ہوئی, ادھر گاہک آ گیا. یہ لیکن وہی بات ہے کہ لوگوں کو تھوڑے سے عمل کی توفیق ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامل ایمان والے بن گئے, کامل ایمان والے بن گئے. تھوڑے سے عمل کی توفیق ہو جاتی ہے, وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم کامل ایمان والے بن گئے. یہ وقت لے کر گیا تھا, اس نے گاہک سے کہہ دیا کہ اب تو اذان ہو گئی ہے, نماز کے لیے چلو, آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ. دوسروں کی بے دینی سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو دوسروں کو خود دین پر آمادہ کرتا ہو. اس زمانے میں مسلمان بے دینی کا شکار صرف اس لیے ہوا ہے کہ دعوت چھوڑ دی. کتنی آسان بات ہے. مسلمان دوسروں کی بے دینی سے جب متاثر ہوگا جب دین کی دعوت چھوڑ بیٹھے گا. مسلمان دوسروں کی بے دینی سے جب متاثر ہوگا جب یہ دعوت چھوڑ بیٹھے گا. اس لیے کہ جس طرح بیماریاں متعدی سمجھی جاتی ہیں, اسی طرح بدکاریاں بھی متعدی ہیں. ذرا میری بات توجہ سننی ہوگی. جس طرح بیماریاں متعدی ہیں, میں عرض کرتا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے بات. ٹی بی کا اسپتال, سارے بیمار, بھرا ہوا اسپتال پورا ٹی بی سے, ٹی بی کے مریضوں سے. توجہ سے سننا, کچھ کہہ رہا ہوں. سارا اسپتال ٹی بی کے مریض سے بھرا ہوا. ایک صاحب بیمار تھے, ان کی عیادت کے لیے جانا ہوا. اسپتال کے دروازے پر ہی روک لیا گیا آنے والوں کو. کیا بات ہے کہ دیکھو اندر اتنی مہلک بیماری کے لوگ ہیں, ان کے سانس کی, ان کے بیماریوں کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ اس سے باہر سے آنے والا متاثر نہ ہو جائے. اس کے لیے اندر جانے والوں کے لیے کوئی ان کے ناک پر اور منہ پر ایک ایسا کپڑا باندھ دیتے ہیں جس کے اندر دواؤں کا اثر ہوتا ہے تاکہ ان کی بیماری کا اثر نہ ہو. ہم نے عرض کیا کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بیماری اللہ تعالی کی طرف سے ہر شخص پر براہ راست آتی ہے. قدرت کا نظام ایسا ناکارہ نہیں ہے. قدرت کا نظام ایسا ناکارہ نہیں ہے کہ بیماری کا فیصلہ تو ہوا تھا, ایک کے لیے لگ گئی 10 کو. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو جن کا دل میں ایمان اور یقین نہیں ہوتا وہ بیچارے اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ بیمار سے الگ رہو, کہیں تمہیں بیماری لگ نہ جائے. حالانکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے کوڑ کے مریض کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے ایک پلیٹ میں جس کی انگلیوں کے زخم نظر آیا کرتے تھے. اور لوگ کہتے تھے کہ آپ اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, آپ کو مرض نہ لگ جائے. فرمایا ہاں, جب اللہ کا حکم اس مرض کے لیے میرے واسطے آئے گا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, اور جب تک اللہ کا حکم میرے لیے اس مرض کا نہیں ہے اس کے ساتھ کھانا کھانے سے یہ بیماری نہیں آئے گی. وہ تھے یقین والے. میں نے ایک مثال دی ہے. اسپتال پر انہوں نے کہا جی یہ آپ لگا لیجئے کیونکہ اندر سارے بیمار ٹی بی کے مریض ہیں, بہت بڑے حال کے لوگ تھے. دیکھا تو میں یہ یاد کر رہا تھا کہ جس طرح بیماروں کے ماحول میں جا کر اپنے تحفظ کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے لوگ انتظام کرتے ہیں, حالانکہ جسمانی بیماری ہے. اور جسمانی بیماریاں جب ہوتی ہیں جب روح بیمار ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان کے بدن میں روح اصل ہے. جب روح بیمار ہوتی ہے اس کے بعد جسم بیمار ہوتا ہے. روح کی بیماریاں جسم کو بیمار کرتی ہیں. روح کی بیماریاں
جسم کو بیمار کرتی ہیں. روح کی بیماریاں جسم کو بیمار کرتی ہیں. ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے. ہر عضو بیماری کا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے. اصل بات یہ ہے ایڈس کی بیماری ہوتی ہے معاشرے کی گندگی، معاشرے کی خرابیوں سے. میں نے عرض کیا کہ اپنے جسم کو بیماری سے بچانے کے لیے آدمی خود اپنا انتظام کرتا ہے کہ دوسرے کی بیماری سے خود محفوظ رہے. بس میں یہ مثال دینا چاہتا تھا کہ لوگ جو منکرات کے اندر مبتلا ہیں ان کے گناہوں کی گندگی سے، ان کے گناہوں کے اثر سے بچنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے رہو، ان کو منکرات سے روکتے رہو، تو ان کے گناہ تمہارا نقصان نہیں کریں گے. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. حضرت صدیق فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دو ان کے حال پر، اپنے اعمال کرو. نہیں، فرماتے تھے یہ مطلب اس آیت کا نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو ادا کر دو، دوسروں کو تم منکر سے روکتے رہو تو ان کے منکرات، ان کے گناہ تمہارا نقصان نہیں کریں گے. ان کے منکرات تمہارا نقصان نہیں کریں گے اگر تم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہو. میں نے عرض کیا کہ دوسرے کے گناہوں سے بچنے کے لیے، دوسرے گناہوں کے میں نے عرض کیا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بیماریاں متعدی ہیں، دوسرے کو لگ جاتی ہیں، تو پھر اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ روحانی بیماریاں تو جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، کہیں زیادہ خطرناک ہیں. جسمانی بیماری کا تعلق تو صرف انسان کے حیات تک ہے. جسمانی بیماری کا تعلق تو صرف انسان کی حیات تک ہے. آپ جانتے ہیں سارے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، 8-10 ڈاکٹر، کوئی بے بشر دیکھ رہا، کوئی دل کی دھڑکن دیکھ رہا، کوئی شوگر دیکھ رہا، کوئی یہ دوا دے رہا، کوئی وہ دوا دے رہا. یہ ساری کوشش اس وقت تک ہے جب تک انسان کے جسم میں روح ہے. روح نکلتے ہی ساری مشینیں، سارے ڈاکٹر سب الگ ہو جائیں گے. دوسری بات ہے چاہے کسی بادشاہ کا جسم ہو، چاہے کسی فقیر کا جسم ہو، ڈاکٹروں کو جسم سے کوئی تعلق، کوئی جو ہے کوشش باقی نہیں رہتی جس جسم سے روح نکل چکی ہوتی ہے. ہاں جب تک روح ہے جسم میں کوشش کی جائے گی بچانے کی. میں نے عرض کیا کہ دوسروں کے منکرات سے بچنے کے لیے، دوسروں کی روحانی بیماری سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو معروفات کی دعوت دیتے رہیں، دوسروں کو منکر سے روکتے رہیں، تو پھر لوگوں کے گناہ آپ کی دین کا نقصان ہرگز نہیں کریں گے. میں نے عرض کیا دوسروں کی بیماری سے بچنے کے لیے جس طرح اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے منکرات سے اپنا بچاؤ کریں. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. لوگ اس بچاؤ کے لیے کوئی کونا پکڑ لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ کوئی کونا پکڑ لیتے ہیں. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. لوگوں کا مزاج یہ بنا اس زمانے میں کہ میاں اپنے دین کی حفاظت اگر کرنی ہے تو کوئی کونا پکڑ لو، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اختلاط کرنا چھوڑ دو. میری بات یاد رکھیو، یہ وہ امت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے لوگوں کو دعوت دینا چھوڑ دے اور لوگوں کے ساتھ اختلاط کرنا چھوڑ دے تو باہر کے ماحول کا بگڑنا اس کی خلوت کو بھی چھوڑے گا نہیں. اس کی خلوت کو بھی چھوڑے گا نہیں. کسی نہ کسی راستے سے
فتنہ اس کے گھر میں داخل ہو کر رہے گا اگر یہ امت کو چھوڑ کر اپنے دین کے تحفظ کے لیے کونا پکڑ لے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے کونا پکڑ لے اور یہ کہے مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، میں تو اپنے دین کی حفاظت کروں. نہیں، اپنے دین کی حفاظت دوسروں کو دین پر لاتے رہنے میں ہے. اپنے دین کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، دوسروں کے منکرات سے بچنے کے لیے دوسروں کو معروفات کی دعوت دیتے رہو تو تم لوگوں کے منکرات سے بچے رہو گے، ورنہ فتنہ تمہارے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. میں اس کی مثال معالیات کے ملفوظات میں ہے کہ اگر تمہارے دشمن پڑوسی کے گھر میں آگ لگ جائے، جس کے گھر کا تباہ ہو جانا، اس کے گھر کا جل جانا تمہیں پسند بھی ہے، تمہارا ایسا دشمن ہے، تو تم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پڑوسی کے گھر کی آگ کو بجھاؤ گے اگرچہ وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو. پڑوسی گھر کی آگ کو بجھاؤ گے اگرچہ وہ تمہارا سخت ترین دشمن ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اس کے گھر میں آگ لگنا میرے گھر کو چھوڑے گا نہیں. تم اپنے گھر کے تحفظ کے لیے کم سے کم دشمن کے گھر کی آگ کو بھی بجھانے کو ذمہ داری سمجھو گے. اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ دوسروں کے منکرات سے اپنے دین کو بچانے کے لیے دوسروں کو منکر سے روکنا کتنا ضروری ہوگا. جب دشمن کے گھر کی آگ کا بجھانا اپنے گھر کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، اس سے اندازہ کرنا چاہیے. ہر سمجھتے تھے ایک آگ سے زیادہ، ایک آگ اتنی جلدی نہیں پھیلتی جتنا جلدی منکرات کا اثر پھیلتا ہے. جتنی جلدی منکرات کا اثر پھیلتا ہے، منکرات کا اثر جتنی جلدی پھیلتا ہے یہ آگ سے بھی زیادہ جلدی پھیلتا ہے. کیونکہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی نہیں کہ آدمی کوئی کونا پکڑ لے اپنی دین کی حفاظت کے لیے، بلکہ ضروری ہے کہ اپنے دین کے تحفظ کے لیے دوسروں کو عمل کی طرف دعوت دو. میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ لاحق آ گیا اذان کے وقت، چلو نماز کے لیے، ہم آپ نماز کے لیے چلیں، نماز کے بعد سامان لے لیجیے. اگر کم سے کم یہ آدمی نماز پڑھنا آیا تو آپ اپنی نماز کی آپ نے اس گاہک سے حفاظت کر لی. اگر آپ نے اس گاہک کو نماز کی دعوت نہ دی تو پھر آپ اس کے مدعو ہوں گے اور یہ آپ کو داعی ہوگا دنیا کی طرف. یہ کہے گا مال دے دو، یہ کہے گا مال دے دو. آپ کہیں کہ نہیں نماز کے لیے چلو، نماز کے بعد دکان پر آ جاؤ، میں دکان کھولوں گا، نماز کے بعد مال دے دینا اور نماز پڑھ لیں. چنانچہ ہر سمجھتے تھے یہ سمجھا کہ ہاں میرا یقین بن گیا، کیونکہ میں گاہک کی میں نے پرواہ نہ کی. نماز کے بعد گاہک نے کہا میں نہیں ملوں گا کہ نہ ملو، مال نہیں لوں گا کہ نہ لو، اللہ پالتے ہیں، میں تو نماز کے لیے جا رہا، آ گیا نماز کے لیے. سمجھتے تھے بس یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان کے کمال کو پہنچ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے دکان سے بڑی شکل سامنے لائیں گے. پہلے چھوٹی شکل کو چھوڑا نماز کے لیے، اب لائیں گے کوئی بڑی شکل، اب لائیں گے کوئی بڑی شکل، اب لائیں گے کوئی بڑی شکل سامنے. اسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہر سمجھتے تھے چلے نماز کے لیے مسجد کی طرف. ابھی وہاں پہنچے ہی تھے دروازے پر مسجد کے، پیچھے سے کسی نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ گھر پر آ گئے ہیں. ہر سمجھتے تھے اگر اس وقت قدم اٹھے وزیر کی طرف
جس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا. اس نے صاف بات سمجھتے تھے, جس نے اللہ کی بادشاہت کا تو انکار کر دیا. میرے دوستو عزیزو, اللہ کے اوامر پر یقین کا آنا اس کو کہتے ہیں کہ ساری کائنات کی شکلوں کو اور ان شکلوں کو لے کر چلنے والے اغیار کو ایسے انکار کر دو کہ اللہ نے بلایا ہے, اللہ کے بلانے کے مقابلے میں ہم کسی کی آواز نہیں سنیں گے. تو ہم سمجھتے تھے کہ اگر اس نے وزیر کے بلانے پر یہ بھی خیال کر لیا کہ نماز قضا تو نہیں کروں گا, بس صرف اتنا ہوگا کہ جماعت کی نماز چھوٹ جائے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں یہ تو سنت ہے, فرض تو ہے نہیں جماعت سے پڑھنا, لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت وزیر نے بلایا ہے, اگر نہ گئے جیل میں ڈال دے گا. بلانے پر کیوں نہیں آئے؟ اس سے کہو کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا اس وقت اللہ ہمیں بلا رہے ہیں. آپ کو ہمیں بلانا تھا تو آپ پہلے تحقیق کرتے کہ مسلمان کا کون سا وقت نماز کا ہے, کس وقت مسلمان نماز سے فارغ ہے, اس وقت بلاتے. آپ نے کیوں بلایا نماز کے وقت؟ سمجھتے تھے اگر یہ اس وزیر کے بلانے پر چلا گیا, نماز قضا نہیں کی لیکن جماعت کی نماز چھوڑ دی, سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے نماز جماعت سے بڑی بغیر جماعت کے بڑی. سوال یہاں صرف اس کا ہے کہ اللہ نے آپ کو اذان کے ذریعے اپنے گھر میں بلایا تھا, آپ بلانے پر نہیں آئے, آپ بلانے پر نہیں آئے. سوچو تو صحیح, ادھر وزیر نے بلا لیا, ادھر اللہ نے بلایا, ادھر وزیر نے بلایا, ادھر اللہ نے بلایا. آپ اللہ کے بلانے پر اللہ کے گھر میں نہیں آئے اور وزیر کے بلانے پر مسجد سے واپس چلے گئے. سمجھتے تھے اگر یقین ہوتا دل میں, اگر ایمان ہوتا تو وزیر سے کہتا کہ اللہ نے بلایا ہے, اللہ نے بلایا ہے, ہم اللہ کے بلانے پر اللہ کے گھر جا رہے ہیں. وزیر سے کہو اگر اللہ مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کر آ جائیں, اور اگر تمہیں اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں, ہم نماز کے بعد ملاقات کریں گے. یہاں سے قدرت کا نظام چلے گا.